اوپر کا زنگ جل جائے، پھر اس کے بعد اسے چالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اہل ایمان، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن معاشروں میں رہ رہے ہیں اور ہمارا جو طرز عمل بنا ہوا ہے، یقین مانیے ہم میں سے جو بھی انسان اپنے اوپر غور کرنا شروع کر دے تو انہیں اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اور دیکھیں ہم تیز اتنے ہیں کہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، ہر شخص دوسرے کے گناہوں پہ نظر رکھتا ہے، ہر انسان دوسرے کی غلطیوں کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، ہر انسان دوسرے کو بے عزت کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی، نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ ہم پہلے شعر کی مصداق ہیں، اپنے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا ہوں، میری آنکھ میں کتنے بڑے بڑے شتیر ہیں، لوگوں کی آنکھ کا تنکا بھی ہمیں برا لگتا ہے، ہم کتنا غلیظ ہیں، لوگوں کی غلاظت ہمیں بری لگتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میں اپنا بھی محاسبہ کر لوں، میں اپنی کیفیت کو بھی دیکھ لوں، میری زندگی کے اندر کتنی کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو چکی ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ مہینہ رحمت کا ہے، اسے ماہ التوبہ بھی کہتے ہیں، یہ توبہ کا مہینہ بھی ہے، اس میں اللہ سے توبہ کرنی اللہ کو انتہائی محبوب لگتی ہے۔ کوئی ہے انسان، کوئی ہے رجل الرشید، اچھے دل والا، کوئی ہے دانا اور عقل مند انسان جو اپنے رب کے سامنے رو کے ایک آنسو بہا کے اس کے سامنے التجا کرنے کے لیے کھڑا ہو جا کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی زندگی میں بڑی غلطیاں کر لی، مجھ سے بڑی کوتاہیاں ہو گئی، میں نے اپنے دل کو کالا کر لیا، میں نے اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، تیری کسی بات کو نہیں سنا، تیری آیات کو جھٹلاتا رہا، تیرے نبی کے طریقے سے انحراف کرتا رہا۔ اے اللہ، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میرا بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے، اے اللہ میری قبر سامنے نظر آ رہی ہے، اگر میں وہاں تک پہنچ گیا تو اے اللہ اس کے بعد تو میرے لیے کوئی معذرت کا رستہ نہیں ہوگا، اے مالک تو اس سے پہلے مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جن سے چھوٹی موٹی فیصلے کی غلطیاں ممکن ہے ہوئی ہوں، لیکن کوئی جسے گناہ کہا جا سکتا ہے، ان گناہوں کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبرہ اور پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ جب اپنی نماز کا آغاز کرتے، اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کیا کہتے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، ایک بات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، قرات سے پہلے، سورت فاتحہ کے آغاز سے پہلے کچھ دیر خاموش ہوتے ہیں، آپ ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی سرگوشی کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ کسی سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کس سے بات کرتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں اپنی نماز کے آغاز پہ اپنے اللہ سے سرگوشی کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح دھوبی سفید کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے، اے اللہ اس طرح میرے دل کو دھو دے، میرے دماغ کو صاف کر دے، میرے جسم کی غلاظتوں کو دور کر دے، میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، جس طرح مشرق مغرب سے نہیں مل سکتا، اے اللہ اس طرح میں کبھی اپنے گناہوں کو نہ مل سکوں۔
اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو دھو ڈال پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، برف کے ساتھ۔ اے اللہ جس طرح لوگ اپنے کپڑوں کو اولوں کے ساتھ، برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ دھو کے صاف کرتے ہیں، اے اللہ میرے ضمیر کو، اے اللہ میرے دل کو، اے اللہ میرے دماغ کے گناہوں کو، جس نے میرے دماغ کو گندا کر دیا، جس نے میرے دل کو غلیظ کر دیا، جس نے میرے ضمیر کو مردہ کر دیا، جس نے مجھے انسانیت کی صف سے نکال دیا، اے اللہ مجھے انسانوں میں پھر شامل کر دے۔ میرے عزیز بھائیو، لیکن ایک بات یاد رکھیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان 3 شرائط کو پورا نہ کرے توبہ کی امید مت رکھے۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط، کہا جو گناہ کر رہا ہے یا جس گناہ کی معافی کے لیے اللہ کے حضور گیا ہے اس گناہ کو چھوڑ کے جائے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ دوسرا کہ انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، یہ نہیں کہ اپنے گناہوں پہ فخر بھی کریں۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اللہ اس کی غلطی پہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ پھر لوگوں کے سامنے آ کے اپنی غلطی کو فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ آج میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کو قتل کیا، فلاں جگہ پہ ڈکیتی ڈالی، فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا، یا فلاں ایسا کام کیا۔ اللہ رب العزت اس کی اس بات کو سن کے اتنا غضبناک ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے بندے تو نے گناہ کیا، میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا، تو نے اپنے پردے کو خود چاک کیا، اب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے تجھے ضرور سزا دوں گا۔ تو ذرا میں اور آپ سوچیں، کیا ہم ہر گناہ کے بعد اپنے دوستوں کو فخر کے ساتھ بیان نہیں کرتے؟ اپنی مجالس میں آ کے اسے اپنی بڑائی سمجھ کے لوگوں کو نہیں بتاتے کہ میں یہ کر آیا ہوں؟ ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ جو کچھ کیا ہے اس پہ ہمارا مالک سخت ناراض ہو چکا؟ اور یہ بات یاد رکھے کہ گناہ جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ جب اللہ غضبناک ہوتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں پہ تباہی اور عذاب لاد دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں ایک رات سوئی ہوئی تھی، اچانک مجھے ایسے احساس ہوا جیسے کوئی بلک بلک کے رو رہا ہے۔ میں نے اپنا تھوڑا سا سننے کی کوشش کی تو ایسے ہو رہا تھا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے، اس طرح کوئی رو رہا تھا، جس طرح آپ کوئی بچہ دیکھیں روتا ہے اور روتے روتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس کا سینہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سانس نہیں ملتا، یہ کیفیت ہو چکی تھی۔ کہا میں نے ایسے سنا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے، سینہ ابل رہا تھا۔ میں نے جب غور کیا تو مجھے احساس ہوا میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس وقت لائٹنگ تو نہیں تھی، کہنے میں نے ٹٹول کے دیکھا آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، میں نے کان قریب کیا، میں نے سنا آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس وقت میں نے سنا آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور ہچکی بندھی ہوئی ہے، اور روتے ہوئے کہتے کیا ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اللہم اے میرے اللہ، انی اعوذ برضاک، اے اللہ میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، من سخطک، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے۔ اللہ کی سختی معمولی چیز نہیں ہے،
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے اللہ تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہمارا رب ہم سے انتقام پہ تلا ہوا ہے، ہمارا ہر دن مصیبت میں جا رہا ہے، ہماری ہر تکلیف بڑھ رہی ہے، ہماری مصیبتوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں پھر بھی احساس نہیں کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اس سے یہ کہیں کہ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے اللہ جب تم مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، میں تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شایان شان ہے۔ ایک تو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جب تک 3 شرطیں پوری نہ ہوں توبہ بے معنی ہے، اور بدقسمتی دیکھیے کہ ہم نے یہاں توبہ کو بھی ڈھول کی تھاپک کے پہ لے آئے ہیں، اسے قوالیوں اور شعراء کی زبانوں پہ لے آئے ہیں، حالانکہ شاعر کی زبان کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی شعر کی زبان میں بھی اس سے بات کرے۔ اللہ کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شعراء بکواس کرتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا یہ کہہ کے آ رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو شعراء نعت خوانوں کی اور ان کے گرد گھما دیا ہے کہ یہی شاید ہمارا دین ہے۔ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھ سے آنسو تو کیا ٹپکنا ہے، اور دول کی تھاپ پہ وہ توبہ کی قوالی گانے والا بھی ناچتا ہے اور توبہ کی امید رکھنے والا بھی ناچتا ہے۔ کس طرح اللہ اس قوم پہ رحم کرے گا؟ کتنا مذاق ہے جو اپنے رب سے کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں کہ رات کا آخری پہر ہے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، زمین کی مٹی تر ہو چکی ہے، سینہ ابل رہا ہے، اور ہنڈیا کی طرح سینے سے آواز نکل رہی ہے، اور اللہ کی منتیں کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم زندگی میں اللہ، اس کے احکامات، اس کے دین کو مذاق اور تماشا بنایا ہوا ہے، کہیں قیامت کے دن اللہ ہمارا تماشا نہ بنا دے۔ کیونکہ اللہ رب العزت سورۃ اعراف کے اندر فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ حُزُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ جب اہل جہنم جو ہیں اپنے جنت کے اندر واقف کاروں کو، کچھ شناسا چہروں کو دیکھیں گے، ان سے کہیں گے ان افیض علینا من الماء، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں ایک لقمہ کھانے کا دے دو۔ تو وہ کیا جواب ہوگا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتا رہا اللہ نے آج جنت کے پینے اور کھانے ان پہ حرام کر دیے۔ پھر اللہ آگے وجہ بتا رہے ہیں ان الذین اتخذوا دینہم حزوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا سمجھ لیا تھا اور مذاق اڑاتے تھے دین کے احکامات کا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا، آج ہمیشہ کے لیے میں نے تمہیں بھلا دیا۔ اس وقت کیا ہوگا پھر ہمارے لیے؟ آج ہمارے پاس وقت ہے۔ سورۃ فجر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب اس زمین کو آپس میں ٹکرا کے توڑ دیا جائے گا، کلا ہرگز نہیں لوگوں، ایک ایسا وقت آنے والا ہے اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کی ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا کے توڑ دی جائے گی. وجاء ربک والملک، وجاء ربک تیرا رب آ جائے گا، والملک اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے، صفاً صفا وہ صفیں باندھ کے اللہ کے دربار کو سجا دیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اللہ جہنم کو کھینچ کے وہاں لائیں گے. اور کیسے کھینچ کے لائیں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا جو اسے کھینچ کے اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر کے اندر لے کے آئیں گے. اور اس جہنم کی کیفیت کو بیان کیا، تکاد تمیز من الغیظ، جب وہ گناہگاروں کو دیکھے گی تو پھنکارے گی جیسے پھٹ پڑے گی ابھی. اے اللہ ہماری سختیوں اور گناہوں کو معاف کر دے. تو کہا وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا ہر انسان اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان بڑی نصیحت پکڑے گا. وانى له الذکری، اب نصیحت کا کیا فائدہ ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اپنے چہروں کو پیٹ پیٹ کے کہیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش ہم دنیا کی زندگی میں آگے کوئی اچھائی کا سامان بیچ دیتے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کا ایسا عذاب ہوگا جیسا کبھی کسی نے عذاب نہیں دیا ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ ایسا سخت ترین جکڑے گا جیسا کبھی کسی نے نہیں جکڑا ہوگا. لیکن اس وقت بھی کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ سے اپنی دنیا کی زندگی میں توبہ کر چکے ہوں گے، اپنے گناہوں کو دھلوا چکے ہوں گے. اللہ انہیں کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان میرے پاس آ جا. ارجعی الی ربک، تیرا رب تجھے بلاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ پہ راضی ہو گیا، تو رب پہ راضی ہو جا. فادخلی فی عبادی، چل میرے بندوں کے ساتھ کھڑا ہو جا. وادخلی جنتی، اور جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تو جنت میں داخل ہو جا. کیا ہمارے دل میں بھی اس جنت کی تمنا ہے؟ تو پھر اس کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، اسے باب التوبہ کہتے ہیں کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. غیر مشروط کہتے ہیں عدالت جب کسی کو پکڑتی ہے توہین عدالت میں، تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ صاحب میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. تو اے حضرت انسان، تیرا رب تجھ پہ ناراض ہو چکا ہے، اپنے رب سے غیر مشروط معافی مانگ لو، وگرنہ ہماری پکڑ میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری گرفتاری کا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ہماری ضمانت کسی وقت بھی کینسل ہو سکتی ہے، ہم پہ مصیبتوں کے پہاڑ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتے ہیں. لوگوں، اگر ہم اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہزاروں درود و سلام بھیجے اس پاک ہستی پر جنہوں نے ہر بھلائی، ہر نیکی، ہر خیر کا رستہ ہمیں دکھایا. اے مالک الملک، ہمیں ان کے جھنڈے کے نیچے اے اللہ ان کے ساتھیوں میں ہمارا شمار فرمانا. لیکن صرف زبان یا ذہن کی خواہش سے نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے سنت سے، میرے طریقے سے پیار کیا، حقیقتاً وہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. زبانی کلامی پیار کوئی نہیں ہے جب تک اس کا ثبوت نہیں دیں گے کہ جو اللہ کے رسول نے کیا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. تو میرے عزیز بھائیوں، باب التوبہ یہ کب تک کھلا ہے؟ نبی